بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی صبح بہت بھاری تھی۔ وہ شخص جسے سب نے نیک سمجھا، جسے زندگی بھر کوئی داغ نہیں لگا تھا، اس کا کردار کورے کاغذ کی طرح سفید اور شفاف تھا۔ آج حاجی کریم پر سزائے موت نافذ کر دی گئی تھی۔ حاجی کریم کی سزائے موت نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حاجی کریم جیسا نیک شخص بھی اس طریقے سے اپنی زندگی کو ختم کرے گا کہ اسے سزائے موت ہو جائے گی۔ مگر حاجی کریم کو سزا کیوں ہوئی تھی، یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ یہ تو ایک ایسا راز تھا جس سے خود پولیس نے بھی پردہ نہیں اٹھایا تھا، بس اس راز کو راز ہی رکھا گیا تھا۔ لیکن حاجی کریم کی سزائے موت میں صرف 3 دن رہ گئے تھے جب مجھے کہا گیا کہ میں جا کر حاجی کریم سے اس کی آخری خواہش کے بارے میں پوچھوں، کیونکہ اب حاجی کریم اس دنیا میں مزید صرف 48 رہنے والا تھا۔ اس کی زندگی ختم ہو رہی تھی، اسی لیے جیل کا سارا اسٹاف چونکہ حاجی کریم کو دل سے اچھا سمجھتا تھا، تو سبھی کی یہ خواہش تھی کہ وہ حاجی کریم کی آخری خواہش کو ضرور پورا کریں، اس کی آخری چاہت کو ضرور اس کے لیے ادھورا نہ رہنے دیں۔ مجھے جب حاجی کریم کے پاس بھیجا گیا تو وہ مایوس نہیں بیٹھا تھا، بلکہ شاید میرا انتظار ہی کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سوال کر دیا، تو مجھ سے یہی پوچھنے آئے ہونا کہ میری کوئی آخری خواہش ہے تو میں بتا دوں۔ حاجی کریم کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ایسا ہی ہے، میں تو آپ سے آپ کی آخری خواہش پوچھنے آیا ہوں۔ میری یہ بات سننا تھی کہ وہ مسکرا اٹھا۔ میں جانتا ہوں تم لوگ میری آخری خواہش کا احترام کرو گے، لیکن میری آخری خواہش اس قدر عجیب و غریب ہے کہ تم شاید اسے پورا نہ کرو، اس لیے بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے حلف نامہ لے لوں، اس پر دستخط کروا لوں کہ تم واقعی میں میری اس خواہش کو پورا کرو گے یا نہیں۔ یہ تو نہیں کہو گے کہ بڈھا سٹھا گیا ہے، اس عمر میں اسے جوانی کا جوش چڑھا ہے۔ نہیں نہیں حاجی صاحب، آپ ایسی باتیں نہیں سوچیں۔ ہم آپ کے لیے ہر وہ چیز کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اختیارات میں کچھ بھی ہے ہم وہ دور نہیں رکھیں گے آپ سے، آپ حکم کریں بس۔ تو ٹھیک ہے، تم ایک حلف نامہ لے کر آؤ، اس میں اقرار کرو کہ تم موت سے پہلے میری آخری خواہش کو پورا کرو گے، اور کسی بھی صورت کوئی بھی عجیب و غریب خواہش ہو تم اسے پورا کرنے میں ہچکچاؤ گے نہیں۔ حاجی صاحب کی اس خواہش کا احترام بھی کرنا ضروری تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بڑے اصولی بندے ہیں، بلا وجہ وہ کسی خواہش کا اظہار نہ کریں گے۔ کوئی ایسی منطقی خواہش ہی ہوگی جو شاید اظہار نہ کریں گے، کوئی ایسی منطقی خواہش ہی ہوگی جو شاید ہماری سمجھ سے باہر ہو۔ تبھی حلف نامہ منگوا لیا گیا تھا، اس پر سبھی کے دستخط بھی تھے۔ یہ کام صرف حاجی صاحب کے اطمینان کے لیے کیا گیا تھا۔ خیر، حاجی صاحب کی اس خواہش پر پورا اترنے کے بعد ہم نے ان سے ان کی آخری چاہت کے بارے میں جاننا چاہا۔ تب انہوں نے مسکرا کر کہا کہ ایک بوڑھے کی آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے جس نے ساری زندگی حسرتوں اور ارمانوں کے بوجھ تلے گزار دی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری آخری خواہش بھی پوری کر دی جائے، اور وہ آخری خواہش یہ ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بوڑھے سے ایسی ہی امید تھی، میں نے دل میں ایسا سوچا تھا، انہیں نہیں کہا، لیکن خیر، ان کی اس بات کو سن کر سبھی کے چہروں پر ایک لمحے کو مسکراہٹ آ گئی تھی۔ حاجی صاحب، یہ انوکھی خواہش آپ نے شادی سے کی؟ ہاں تو کوئی بات نہیں بیٹا، ابھی بھی اگر میری یہ خواہش تم لوگ پوری کرو گے تو میں یہی سمجھوں گا کہ تم لوگوں نے میری زندگی بھر خدمت کی، میں نے تم سب کا جیتے جی خیال رکھا ہے۔ اب اگر مجھے سزائے موت ہو گئی ہے تو تم میری اس عجیب و غریب خواہش کو پورا کرو۔ تو آپ سے شادی کرے گا کون؟ آپ کی تو 2 دن بعد سزائے موت ہے، وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تمہیں ایسا اعلان لکھ کر دوں گا کہ جیسے ہی تم مسجد میں وہ اعلان کرو گے، میرے نکاح کے لیے جتنی بھی عورتیں آئیں گی تم ان سے میرا نکاح کرواؤ گے۔ میں تو 4 عورتوں کی امید رکھتا ہوں، ایک بھی آ گئی تو تم لوگ اسے روکنا مت، اور 4 آ گئیں تو بالکل بھی نہیں روکنا۔ حاجی صاحب کی مسکراہٹ نے ہمیں بتا دیا تھا کہ وہ کتنے رنگین مزاج رہے ہوں گے، لیکن ایسی بھی کیا رنگین مزاجی، موت سے 1 دن پہلے وہ 4 عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔
خیر ہم نے انہیں کچھ نہیں کہا حاجی صاحب نے جیسے ہی یہ خواہش کی تھی ہم نے کاغذ پر ان کا بیان لکھنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کوئی خاص بات نہیں لکھی، بس یہی کہا کہ جو انسان اللہ کے لیے حاجی صاحب سے شادی کرے گا اس کا اجر پائے گا۔ اب حاجی صاحب کے لیے ایسی کون سی پاگل عورت یہاں آتی؟ ہم جانتے تھے کہ کوئی نہیں آئے گا، عورتیں تو لالچی ہوتی ہیں۔ پھر ایسا بھی نہیں تھا کہ حاجی صاحب سے شادی کرنے کے بعد کسی عورت کو ان کے مرنے سے فائدہ ہو جاتا۔ حاجی صاحب نے ایسی بھی کوئی شرط نہیں لکھوائی تھی۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی عورت نہیں آئے گی، کیونکہ نہ حاجی صاحب کے پاس پیسہ تھا، نہ خوبصورتی اور نہ شہرت۔ وہ تو ایک کام سے استاد رہے تھے، ساری زندگی انہوں نے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ سر کھپاتے ہوئے گزار دی تھی۔ مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اعلان کرنے کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد شریر وجود والی 4 عورتیں ہمارے تھانے کی حدود کے اندر داخل ہوئی تھیں۔ تھانہ جیل سے دور تھا، اور پھر ان عورتوں نے آ کر یہی بتایا کہ وہ اس جیل میں حاجی صاحب سے شادی کرنے جانا چاہتی ہیں جہاں پر حاجی صاحب اپنی موت کی وجہ سے قید ہیں۔ انہیں سزائے موت ہونی ہے، اس لیے وہ ایک دن ان کا دل بہلانا چاہتی ہیں۔ ان چاروں کی چاروں عورتوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے زندگی میں انہیں کسی انسان تو کیا جن نے بھی نہ چھوا ہو۔ خوبصورت نرم و ملائم پاؤں اور ہاتھ کی جلد نظر آ رہی تھی، جبکہ چہرے مکمل طور پر ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے چہروں پر کالے رنگ کے برقعے اوڑھ رکھے تھے، خود کو ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ یہ عورتیں بہت زیادہ حیادار بھی لگ رہی تھیں۔ پھر ایک بڈھے سے اپنی شادی کروا کر کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی تھیں؟ میں نے سوچا، جبکہ مجھے تو 25 سال کی عمر میں بھی کوئی رشتہ نہ مل رہا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک سے سوال کرنا چاہا کہ تم حاجی کریم جیسے مجرم سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں حاجی صاحب کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولوں، اور یہ کہ وہ حاجی صاحب سے شادی کرنا اپنے لیے خوش قسمتی کا باعث سمجھتی ہے۔ اس بات پر میں حیران رہ گیا تھا۔ آخر اس حاجی میں ایسا بھی کیا تھا؟ یہ نہیں کہ وہ بہت نیک مشہور تھا، وہ تو بس ایک عام سا استاد تھا جس نے ایک دفعے اپنے کسی ہی شاگرد کے والد کے کہنے پر اور ان کے روپے دینے پر عمرہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد استاد کریم حاجی کریم بن گیا، اور آج حاجی کریم سے شادی کرنے کے لیے 4 عورتیں آ گئی تھیں۔ یہ بات جب میں نے باقی آفیسرز کو بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ بولے کہ حاجی کریم نے تو اپنے بیان میں ایسا کچھ نہیں لکھا تھا جس سے عورتیں مقناطیس کی طرح یہاں کھینچی چلی آئی ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اگر ہم نے یہ اعلان نہ کیا کہ 4 عورتیں پہلے ہی حاجی کریم سے شادی کی تمنا رکھتی ہیں تو شاید اور عورتیں امڑ آئیں۔ اس لیے تم مسجد میں اعلان کر دو کہ 4 عورتیں آ چکی ہیں، وہی حاجی کریم سے شادی کریں گی، مزید کوئی عورت نہ آئے۔ مجبوراً ہمیں یہ اعلان بھی کرنا پڑا، کیونکہ ان 4 عورتوں کے آنے کے بعد ہمیں خدشہ تھا کہ کوئی اور بھی نہ آ جائے۔ ان چاروں کا آپس میں رشتہ کیا تھا یہ ہم نہیں جانتے تھے، نہ ہی وہ بتانا چاہتی تھیں۔ ہم اگر چاروں تیاری کر کے آئی تھیں، ان کے پاؤں میں پائل بھی تھی اور ہاتھوں میں بھی کنگن تھے، لگتا تھا جیسے وہ دلہن بننے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ پھر جب ہم لوگ انہیں حاجی کریم کے پاس جیل میں لے کر گئے تو وہ حاجی صاحب کو دیکھ کر خوش ہوئیں، خوشی سے ان کے سر جھومنے لگے تھے، ایسے ان کے وجود سے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خوش ہو رہی ہیں۔ ہاتھ پاؤں کے اشارے ہی بہت کچھ بتا دیتے ہیں۔ خیر ایک مولوی صاحب کا بندوبست کیا گیا۔ حاجی صاحب کی خوشی بھی 7ویں آسمان کو جا چکی تھی۔ حاجی کریم کی خوشی دیکھ کر ہمیں بھی اطمینان ہوا کہ چلو ہم نے موت کے منہ میں خواہش کو پورا کر لیا۔ لیکن نکاح پڑھاتے وقت حاجی کی آنکھیں یکدم نم ہو گئیں، وہ کسی سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ خیر 4 عورتوں نے باری باری قبول ہے کہا اور حاجی صاحب کے نکاح میں آ گئی تھیں۔ حاجی صاحب ان 4 کو دیکھ کر خوش بھی تھے اور پرنم آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں اپنی 4 بیویوں پر بہت زیادہ فخر ہو۔ میں نے ان سے شرارتاً پوچھا، حاجی صاحب اب آپ کی کیا فرمائش ہے؟ پہلے کون سی بیوی کو آپ کے پاس بھیجا جائے؟ حاجی صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہاں پر باریوں کا وقت تو ہے نہیں، 48 گھنٹوں کے بعد میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ان 4 کو ایک ساتھ ہی میرے سیل میں بھیج دو۔ نہیں، ہم آپ کو سیل میں ان 4 کے ساتھ تو نہیں بھیج سکتے، ایک چھوٹے سے کمرے میں بھیجیں گے۔
کم از کم ان چاروں کے بیٹھنے کی جگہ تو ہوگی وہاں پر۔ میری بات سن کر حاجی صاحب تو چی اٹھے تھے۔ بس ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم مجھے ایک کمرے میں اپنی چاروں بیویوں کے ساتھ رہنے دو، کیونکہ میں ان چاروں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے میرے لیے اپنی جوانی کی قربانی دے دی۔ ظاہر ہے ایک بڈھے سے شادی کرنے کے بعد انہیں کیا ملے گا سوائے اس کے کہ زمانے والے انہیں تانے دیں گے، لیکن یہ چاروں مجھ سے محبت کرتی ہیں تو اب چاروں نے شادی کر لی۔ میں انہیں زندگی بھر کی محبت دینا چاہتا ہوں، ان سے اظہار محبت اور التفات کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ یہاں سے چلے جانا اور مجھے ان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ حاجی صاحب نے ان چاروں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں نے دل میں اسے بے شرم بڈھا کہا تھا، کیونکہ وہ اس عمر میں بھی ایسی مسکراہٹ کے ساتھ ان عورتوں کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی نوجوان ہو جس نے ابھی شادی کی خواہش کرنا شروع کی ہو۔ مجھے باقی اسٹاف نے بھی کہا، حاجی صاحب سے 4 عورتوں نے اپنی زندگی خراب ہی کرنی ہے تو انہیں کسی کمرے میں چھوڑ دو تاکہ جی بھر کے ان سے باتیں تو کر سکیں۔ میں انہیں ایک کمرے میں لے گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا اندھیرا سا کمرہ تھا۔ حاجی صاحب نے کمرے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، یہاں اور کوئی نہیں آئے گا، میں اپنی چاروں بیویوں کے ساتھ خلوت میں وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا کہ حاجی صاحب تو فل موڈ بنا بیٹھے ہیں، لیکن انہیں کچھ کہنا میرے لیے گستاخی تھی، سو میں چپ چاپ باہر آ گیا۔ SHO صاحب مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے، بولے کہ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، شادی کرنی ہی تھی تو تھوڑا پہلے کر لیتا، ان 48 گھنٹوں میں وہ کون سا اپنی نسل چلا دے گا؟ بے شرم بڈھا، اسے اپنی عیاشی کی پڑی ہے۔ اب آخری 48 گھنٹوں میں اللہ سے معافی مانگ لیتا، اسے راضی کر لیتا، قرآن پڑھ لیتا، لیکن نہیں، اسے تو ابھی بھی رنگ بازیوں کی سوچ رہی ہے۔ انسپیکٹر اور SHO کی ابھی بھی رنگ بازیوں کی سوچ رہی ہے۔ انسپیکٹر اور SHO کی باتیں سن کر میں حاجی کریم کی عزت دل ہی دل میں کم کر بیٹھا تھا، کیونکہ ایسے شخص کی عزت واقعتاً دل میں نہیں رہتی جو خیر میں نے انہیں منہ پر کچھ نہیں کہا، مجھے تو اس بیچارے آدمی پر ترس آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری، وہ چاروں عورتیں اس کمرے سے آواز آنے لگی۔ حاجی صاحب لوہے کے ڈنڈوں پر ہاتھ مار کر مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں ان کی بات سنوں۔ میں فوراً سے ان کے پاس گیا، وہ آوازیں دے رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ کہنے لگے، برخودار میں تو بڑا مجبور ہو گیا ہوں، میری زندگی 48 گھنٹوں کی رہ گئی ہے لیکن وہ بھی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہنے لگے، ان عورتوں نے میرا دماغ کھا لیا ہے۔ میں ہنسنے لگا کہ بیویاں جہاں بھی ہوں مرد کو سکون سے رہنے نہیں دیتی۔ کیا کہہ رہی ہیں حاجی صاحب آپ کی بیگمات؟ کوئی چیز چاہیے تو میں لا دیتا ہوں۔ بس بیٹے تم اور کچھ نہ کرو، اصل میں یہ چاروں ہی پردے دار بیبیاں ہیں، یہ تو میرے سامنے اپنا نقاب بھی نہیں اٹھا رہی، کہتی ہیں کہ جب تک اس لوہے کی جالی کے باہر پردہ نہیں لگے گا ہم اپنا چہرہ آپ کو نہیں دکھائیں گی۔ اب تم خود سوچو، میری زندگی کی آخری خواہش پوری ہوئی تو کس انداز میں ان چاروں بیبیوں کا کیا کروں؟ یہ تو مجھے اپنا چہرہ تک نہیں دکھا رہی۔ میں نے اس آدمی کی بات سنی تو مجھے کافی حد تک صحیح بھی معلوم ہوئی، کوئی بھی عورت اپنا چہرہ جیل میں نہیں دکھا سکتی۔ جیل کا ماحول بھی عجیب سا ہوتا ہے، ایک سیل کے باہر دوسرا سامنے صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو آخری خواہش پوری کر ہی دی ہے تو طریقے سے کی جائے۔ میں باہر سے بڑی سی چادر لے کر آ گیا جس کا عرض کافی زیادہ تھا۔ اس چادر کو چاروں طرف سے چٹکیوں کی مدد سے ٹھیک کر کے باندھ دیا تھا۔ چاروں طرف چادریں باندھنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ اب اگر اس وقت حاجی صاحب نے خود بھی خودداری دکھاتے ہوئے مجھ سے کہہ دیا، بیٹے اب تو میں تمہیں چائے پانی کے لیے بھی نہیں بلاؤں گا، بس تم اب ادھر نہ ہی آنا تو بہتر ہے، ورنہ تم آئے تو میری بیویاں مجھ سے فرمائش کر دیں گی کہ میں تم سے کوئی اور چیز منگوا لوں، میں انہیں اس وقت تو نہ نہیں کر سکتا، سو بہتر ہے کہ تم یا کوئی بھی شخص اس طرف نہ آئے۔ میں نے حاجی صاحب کی بات سنی اور وہاں سے چل پڑا۔ مجھے دل میں غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ شخص بالکل ہی بے شرم اور ڈھیٹ بن چکا ہے، اسے کسی چیز کی خوشی نہیں ہے، الٹا یہ مطالبے کیے جا رہا ہے۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ حاجی مجھے بلائے بھی تو میں اندر نہیں آؤں گا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ رویہ میرے لیے مزید مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ یہ صبح کے تقریباً 4 بجے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب میں اٹھا،
مجھے حاجی کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، مگر میں خاموش رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوگا۔ میں نے دل میں پکا ٹھان لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے، یہ چیخے مرے یا روئے تڑپے، میں اس کے سیل کی طرف نہیں جاؤں گا۔ نماز پڑھنے کے لیے میں باہر مسجد میں چلا گیا۔ واپس آیا تو حاجی کا سیل بالکل خاموش تھا۔ میں وہاں پر گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ پتہ لگا سکوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے، مگر اس نے بڑی چالاکی سے باہر والی چٹکیوں کو اندر کی طرف باندھ لیا تھا۔ اب میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں وہ چٹکیاں ہٹا کر اندر کا منظر دیکھ سکوں۔ خیر، میں نے سوچا کہ اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، اسے برداشت کر لینے میں کیا حرج ہے، مگر میں تو اپنی بربادی کو دعوت دے رہا تھا۔ میں نے کھانا بھی بنا پوچھے، بنا کوئی بات کیے حاجی کے سیل میں رکھ دیا تھا۔ میری طرف سے کوئی بات چیت نہیں تھی، یہاں تک کہ حاجی کی موت کا وقت آ گیا۔ پھانسی کے وقت سے تقریباً 1-2 گھنٹے میں حاجی کے سیل کی طرف گیا۔ اس سے کہا کہ اب آپ اپنی بیویوں کو یہاں سے نکلنے دیجیے، کیونکہ آپ کی بیویاں مزید یہاں نہیں رہ سکتیں، آپ کی پھانسی کا وقت ہو چکا ہے، انہیں نکالنا ہوگا۔ ان بیویوں نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی حاجی نے کوئی جواب دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگ سبھی سو رہے تھے۔ تبھی میں نے ان چٹکیوں کو ہٹایا، چادر کو دور پھینکا۔ وہ عورتیں اسی طرح زمین پر پڑی سو رہی تھیں، مگر انہوں نے اس وقت بھی کالے برقعے اوڑھ رکھے تھے۔ مگر پھر جب میں نے سامنے کا منظر غور سے دیکھا، میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر حاجی موجود نہیں تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو حاجی کہیں بھی نہیں تھا۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ سیل بھی بند تھا، موٹا تالا لگا ہوا تھا، پھر حاجی کہاں چلا گیا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے فوراً جا کر اپنے اسٹاف کو اطلاع کر دی۔ سبھی لوگ ایک دوسرے کو کوسنے لگے تھے۔ وہ کہاں چلا گیا؟ بدماش بدبخت کہیں کا۔ سب لوگ یہی باتیں کرتے، مگر میری نظریں ان عورتوں پر تھیں۔ میں نے کہا، اگر وہ چلا گیا ہے تو کیا ہوا؟ ان چاروں عورتوں کو ہم پھانسی پر لٹکائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہی اسے یہاں سے فرار کرنے میں مدد دی ہوگی۔ میری بات سننے کے بعد وہ سب بھی اس چیز پر قائل ہو گئے تھے کہ ضرور ہمیں حاجی کا بدلہ ان عورتوں سے دینا چاہیے، لیکن ہم کیا جانتے تھے کہ ہمارے اوپر ابھی مزید انکشافات ہونا باقی ہیں۔ جلدی سے ہم نے ان عورتوں کو لیڈیز اسٹاف بھجوا کر سیل سے باہر نکالا تھا۔ جلاد بھی سامنے ہی کھڑا تھا، جس نے پھانسی گھاٹ پر حاجی کو لٹکانا تھا۔ اس شخص نے زوردار آواز میں حاجی کی چاروں بیویوں سے پوچھا، تم میں سے کون حاجی سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے؟ ہمارے پوچھنے کی دیر تھی کہ انہوں نے اپنے نقاب الٹ دیے۔ سامنے دیکھ کر ہمارے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ چاروں کی چاروں عورتیں نہیں بلکہ ہٹے کٹے جوان مرد تھے۔ ان کے ہاتھوں اور آسمان کا فرق تھا۔ ہاتھ پاؤں میں بڑی نزاکت تھی، مگر چہرے خونخوار درندوں جیسے۔ انہیں دیکھ کر ایک لمحے کو ہم بھی ڈر گئے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی کوئی مخلوق ہو۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا کہ تم مرد ہو، عورتیں نہیں ہو، میں نے بے بسی ظاہر کرنے کی بجائے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو وہ بھی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ حاجی کریم کے لیے ہم سینے پر گولی کھانے کو بھی تیار ہیں، کیونکہ ہماری فطرت میں پیچھے ہٹ کر بھاگنا نہیں ہے۔ حاجی کو اگر تم نے مارنا ہی تھا تو پہلے ہمیں بتاتے، ہم اس کے جرم کی صفائی دیتے۔ لیکن تم ہو کون؟ میں نے ان لڑکوں کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر کہا، تو انہوں نے جو بات مجھے بتائی اس کی تفصیل میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں، مگر یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کوئی عام لڑکے نہیں تھے، بلکہ سپاہی تھے، اور ان سبھی کی ٹریننگ بہت سخت ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری موت میرے سامنے کھڑی ہے۔ وہ چاروں تو جیسے ہم پر دھاوا بولنے کو تیار تھے۔ ہم نے حاجی کو خود بھگایا ہے، وہ ہمارا استاد ہے۔ تم ہمارے استاد کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی اس نے نیک نامی میں گزاری ہے۔ اگر تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ اس نے کوئی قتل نہیں کیا۔ اسے جس جرم میں یہاں ڈالا گیا ہے وہ جرم جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ بس اسی لیے ہم نے حاجی کو چھڑانے کا یہ منصوبہ بنایا۔ پیغام بھجوایا تھا ہم نے حاجی صاحب کو کہ آپ یہ بیان لکھوا دیں، اعلان کروا دیں، اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے۔ اور پھر دیکھو ہماری ہمت۔ اگر ہم اپنے استاد کو چھڑانے کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں تو سوچو، اگر تم نے اسے اس دنیا سے رخصت کر دیا تو ہم تمہارا کیا حال کریں گے؟
उन लड़कों के एतमाद को देखकर ऐसा लगता था कि हाजी साहब वाकई नेक इंसान थे। इसीलिए एक और अपील लिखी गई। हाजी साहब की मज़ीद सिफारिशें भी आ चुकी थीं, क्योंकि अमी ग्रामी लोगों को पढ़ा चुके थे, ज़िंदगी भर नेकियां कमाते रहे थे। इसी वजह से उन्हें जेल से बाइज़्ज़त रिहा कर दिया गया। सच तो ये है कि इंसान की कोई भी नेकी रायगा नहीं जाती, कहीं ना कहीं काम ज़रूर आती है, और हाजी साहब के काम भी उनकी कोई नेकी ही आई थी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।